یہ بات ہے 97-98 کی، جب حاجی صاحب کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی۔ حاجی صاحب نے خوب خوشیاں منائی، مٹھائیاں بانٹی، صدقے کیے، عقیقہ کیا، اور حاجی صاحب نے اس بچے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی دیانتداری، اس کی سچائی اور اس کی خوش اخلاقی کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ احمد فراز صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اس بچے کی جو جسمانی کیفیت تھی، اس کی جسمانی خد و خال تھی، اس کے بارے میں بھی فراز صاحب نے لکھا ہے کہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ مطلب وہ بچہ ایک پرفیکٹ بچہ بن کے ابھرا۔ حاجی صاحب جو پہلے ہی سفید پوش آدمی تھے، اب ان کی عزت میں 4 چاند لگ گئے اپنے بچے کی وجہ سے۔ لیکن جب بچہ وہ بڑا ہوا تو اس نے حاجی صاحب سے کہا کہ مجھے اب موبائل فون کی ضرورت ہے۔ حاجی صاحب نے اسے ایک خوبصورت سا موبائل فون لے دیا، لیکن وقت نے کروٹ بدلی اور اس شخص کو ایک دن میسیج آیا ایک لڑکی کا۔ اس لڑکی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ لڑکا کیونکہ بہت ہی زیادہ شریف انسان تھا، اس لیے اس نے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں اس قسم کا شخص نہیں ہوں۔ لیکن وہ لڑکی متواتر اس کو میسیجز کرتی رہی، وائس نوٹس بھیجتی رہی، اور وہ شخص اور وہ جو بچہ حاجی صاحب کا تھا وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک ہفتے کے لیے ایک کتے کے ساتھ بھی رہیں تو آپ کو اس سے محبت اور لگاؤ ہو جاتی ہے۔ شاید اسی کارن حاجی صاحب کے بچے کو اس لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ پھر ملاقاتیں طویل ہوتی گئیں، میسیجز سے کال پہ بات آ گئی۔ کال جو ہے وہ پہلے 10 سے 20 منٹ، 20 منٹ سے 1 گھنٹہ، پھر پوری رات کو وہ کالیں چلتی رہیں۔ حاجی صاحب اور اس بچی کے درمیان اتنی محبت ہوگی کہ ان دونوں نے پلاننگ بھی کر لی کہ ہماری شادی کہاں ہوں گی، اور ایون یہاں تک بھی انہوں نے پلاننگ کر دی کہ ہمارے بچے بھی کتنے ہوں گے۔ لیکن ایک دن حاجی صاحب کے بچے کو کال نہیں آئی۔ حاجی صاحب کے بچے نے جب اس لڑکی کو کال کی تو آگے سے موبائل فون بند تھا۔ حاجی صاحب کے بچے کو دوسرے دن بھی کال نہیں آئی، تیسرے دن بھی نہیں آئی، چوتھے دن بھی نہیں آئی، لیکن 5ویں دن بہت کچھ عجیب ہوا۔ 5ویں دن حاجی صاحب کے گھر کے باہر دستک ہوئی۔ وہ بچہ جب باہر گیٹ پہ گیا تو آگے پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس اس بچے کو اٹھا کے تھانے لے گئی۔ جب حاجی صاحب تھانے میں پہنچے تو حاجی صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کا بچہ ایک لڑکی کے اغوا ہونے میں ملوث ہے۔ حاجی صاحب نے بتایا ثبوت دکھائیں۔ حاجی صاحب کو اس کے ثبوت، اس کے میسیجز اور اس کے وائس نوٹ سے بتائے گئے کہ یہ شخص آپ کا بچہ پچھلے 6 ماہ سے اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ اب یہ لڑکی غائب ہے، اسی لڑکے کے کارن غائب ہے، آپ ہمیں لڑکی مہیا کریں اور اپنے بچے کو لے جائیں۔ جب اس بچے سے پوچھا گیا تو وہ بچہ کچھ بھی بتا نہ سکا۔ جب اس بچے نے کچھ بھی نہیں بتایا تو اس بچے کا تقریباً 15 دن کا ریمانڈ ہوا، لیکن وہ قسمیں اٹھاتا رہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اصل میں وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکا پتہ اس وقت لگا جب اس کے کمرے سے ایک پرانی سم نکلی۔ جب اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ حاجی صاحب کا بچہ جو ہے وہ بے قصور ہے۔ حاجی صاحب کے بچے کو رہا کر دیا گیا۔ حاجی صاحب کا بچہ جب اب گھر آیا، حاجی صاحب جو پہلے انتہائی سفید پوش قسم کے انسان تھے اور اپنا شملہ اونچا کر کے چلتے تھے، آج وہ بالکل زمین پہ آ گرے۔ حاجی صاحب کا بچہ جس پہ لوگوں نے بہت زیادہ امیدیں رکھی تھی کہ یہ ہمارے علاقے اور ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان کا نام بہت زیادہ روشن کرے گا، آج اسی لڑکے پہ لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں۔ اسی لڑکے کو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر والے بھی اس لڑکے کو ٹونٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹونٹ کی وجہ سے آج وہ بچہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک شخصیت کو ہم نے مار دیا۔ سو دا مورل آف دا اسٹوری از کہ اپنے بچوں کو موبائل فون جب وہ میچور ہو جائیں تب لے کر دیں، اور اگر آپ لے کر دے بھی رہے ہیں اور اگر وہ آپ کا موبائل یوز کر رہے ہیں تو اس کا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں، اور لڑکیوں کے اور اس طرح کے چکروں میں بالکل نہ پڑیں، کیونکہ ان کا انت ہمیشہ بہت برا ہوتا ہے۔ سو آخر میں یہی کہوں گا کہ عورت بابا آدم کے زمانے سے ہم مردوں کی مار رہی ہے۔ ایک سیب کو کیا ترسی، ہمیں جنت سے بے دخل کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا جب بادشاہوں نے، تختے الٹ گئے، تیرا کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔